اہل حرم کا جو ہمارا یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دین کی یہ تعلیمات پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیے۔ مدارس میں مسائل ہیں، ہم ہر جگہ پر مسائل جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں۔ ہماری روایات کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پر اس ملک میں ہو چکی ہے اور مزید ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ قومیں ہمیشہ اپنی روایات کے سہارے زندہ رہتی ہیں۔ جب روایات مٹتی ہیں، روایات جب ختم ہوتی ہیں تو پھر قومیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ آج اگر ہم اپنی زرعی روایات کو جو صدیوں کے تجربات کے بعد ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی ہے، جو ہزاروں نہیں لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، بے شمار قربانیوں کے بعد جو ہماری اسلامی روایات سیٹ ہوئی ہیں، ان روایات پر آج ہمارا دشمن جو ہے وہ وار کر رہا ہے اور کامیابی کے ساتھ وار کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس کی یہ جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو دشمنی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے، بلکہ اختلافات کی سطح پر ہی رہیں اور آپ جو ہے وہ اپنے دشمن کو پہچانیں کہ دشمن اصل میں کون ہے۔ ہم سب سے بڑی مار یہ کھا رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کا دشمن سنی ہے اور سنی کا دشمن جو ہے وہ شیعہ ہے۔ نہ شیعہ جو ہے وہ سنی کا دشمن ہے، نہ سنی شیعہ کا دشمن ہے۔ یہ آپس میں یہ تو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ آپس میں کیسے دشمن ہو سکتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے وہ آپس میں کیسے دشمن ایک دوسرے کے ہو سکتے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے دشمن کو پہچاننے میں کوتاہی کی ہے۔ وہ دشمن جو ہمیں بحیثیت شیعہ، بحیثیت سنی عالم اسلام میں نہیں دیکھ پا رہا، وہ ہے اصل ہمارا دشمن۔ جو ہماری روایات کا قاتل ہے وہ ہے ہمارا دشمن۔ جو ہمارے قرآن اور سنہ کے پیغام کا قاتل ہے وہ ہے ہمارا دشمن۔ آج مختلف نظریات لے کر وہ آپ پر جو ہے وہ حملہ آور ہے، کبھی انلائٹنڈ ماڈریشن کے حوالے سے، کبھی کس حوالے سے، کبھی کس حوالے سے مختلف حملے ہیں جو ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ ہمیں متحد ہو کر ان حملوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے اور مؤثر طریقے سے جواب دینا ہے، علم کے ذریعے سے، آرگومنٹس کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے، اور اپنی جو ایمانی بصیرت ہے اس بصیرت کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑوں سے کبھی بھی آپ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو فتح نہیں کر سکتے۔ علم ایک ایسا اسلحہ ہے جس کے ذریعے سے آپ قوموں کو جو ہے وہ فتح کر سکتے ہیں۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں اور کالجز میں جو ہے وہ کریشن آف نالج ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں جن قوموں کے اندر کریشن آف نالج ختم ہوتا ہے ان کے اندر وزڈم کی کمی آتی ہے اور پھر جو ہے وہ نکالی کرتے ہیں۔ آج ہمارا ایک اسٹوڈنٹ اگر وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھتا ہے اس کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ اتنے % آپ جو ہے وہ کٹ اینڈ پیسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا مقالہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ آپ کی ایک ایک چیز، ایک ایک فکرہ، ایک ایک لفظ جو ہے وہ ریسرچ پر مبنی ہونا چاہیے۔ تخلیق کار آپ تب بنیں گے کہ جب آپ ریسرچ کریں گے، اور جب آپ ریسرچ کریں گے، تخلیق کار بنیں گے تو قوموں کی دنیا پر آپ سرداری کریں گے۔ یاد رکھیے ہمیشہ دنیا کی پوری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جن قوموں نے کریشن آف نالج پر جو ہے وہ توجہ کی ہے، اس میں مقام حاصل کیا ہے، انہوں نے ہی دنیا کو لیڈ کیا ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک تو علمی اداروں کی کمی ہے، دوسرا ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے طلباء جو ہیں وہ بہت کم سطح پر آ چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لیول آف ایجوکیشن کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے، اور یہ جو میں نے گزارشات آپ احباب کے سامنے پیش کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا وقت کا تقاضا ہے۔ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں،
یہاں پہ جو تنظیمات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بھائیوں کی طرح رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں. آپ کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ خوش ہوگا. ہمیں علامہ اقبال کے اس شعر پر عمل کرنا ہوگا کہ ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، وما علینا الا البلاغ المبین.